الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی فرقہ وہی یاسین۔ ایک دفعہ سبحان اللہ بولیے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ و عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام اور اسٹیج پر علماء کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے بے انتہا احسان فضل ہے، کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنے ضرورتوں سے فارغ کر کے ایک مقدس اور اس گھر میں ایک دور میں وہ گھر کی بہو تھی، اور ایک دور میں پھر وہ ماں بنی، پھر ایک دور میں پھر وہ ساس بنی، اور ایک دور میں پھر وہ یہاں سے رخصت ہونے والے ایک مسافر بن گئی۔ ان کے پروگرام کے لیے، ان کے دعا خیر کے لیے یہ پروگرام انعقد کیا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی مرحومہ کو قبر میں رونق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس جگہ نصیب عطا فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ اللہ کے بے حد احسان ہوا، فضل ہوا کہ اس پروگرام میں ہمیں اور آپ کو آنے کا، بیٹھنے کا، اور مجھ جیسے احقر کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو کہنے کا توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہم سب پر بے شمار ہے، اربوں خربوں نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ عطا فرمائی ہیں، جسے رب کریم نے قرآن مقدس ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو جو نعمتیں میں عطا کیا ہوں، وہ نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، حساب کرنا چاہو، تمہاری زندگی کم پڑ جائے گی، تو اپنے زندگی میں ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں بے شمار نعمتیں ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ہاتھ، پیر، کان اور پورے جسم میں ہر ایک ایسے باریک باریک چیزیں اللہ تبارک ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور پوری زندگی کے نعمتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، کیونکہ زندگی ایسی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے زندگی میں اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کو مان سکتا ہے، اللہ کی مان سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی نہ رہے، وہ انسان اگر زندگی سے وفات پا جائے، یعنی اس کو اگر موت سے گلا مل جائے، تو انسان کی کوئی قدر قیمت نہیں رہے گی۔ اس انسان کو نہ ہی بھائی پسند کرے گا مرنے کے بعد، نہ ہی جس کے لیے ہم اور آپ دن رات قربانی کر دیتے اپنے آل اولاد کے لیے، اور نہ آل اولاد ہمیں آپ کو اس کو رکھنے کا منظور دے گا، اور نہ ہی محلے کا نہ دوست یاری کوئی کرے گا۔ جب انسان انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد ہر ایک شخص کا فکر ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح جنازہ کے بعد قبر دفنایا جائے۔ دوسری بات، وہ شخص جتنا بھی مقدس انسان ہو، چاہے وہ انسان جتنے ڈگری حاصل کر لے ہو، لیکن اس کے ڈگری سے نام سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ میت کو اٹھایا جا رہا ہے، میت کو لے لیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میرا ابو جان ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا فلانا ہے، میرا دمانا ہے، نہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کی زندگی ختم ہو گئی تو اس کے ہر ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام سے بدل جاتے ہیں۔
اس کے لباس بدل جاتا ہے، اس کا نام بھی بدل جاتے ہیں، اور اس کا ہر ایک چیز کیا چینج ہو جاتا ہے انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد۔ تو یہ اللہ تبارک تعالی ہمیں کچھ زندگی دیا ہے، یہ زندگی بہت انمول زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تبارک تعالی نے جو ہمیں آپ کو نعمت دیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، وہ جتنی بھی چیزیں دیے ہیں ہم اور آپ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں، لیکن اس شخص سے پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، اس آدمی سے پوچھئے جس کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں ہے، اس آدمی سے پوچھئے یا اس پاگل سے پوچھئے جس کے پاس دماغ نہیں ہے، اس کے پاس سوچنے بجھنے کا بولنے کے لیے زبان نہیں دیا ہے۔ یہ تمام بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ہمیں آپ کو نبی کا صدقہ ملا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک ہمیں آپ کو کیوں دیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کیا ادیہ ہے؟ کیا ٹارگٹ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں نے ہلچل مچا دیا، اور یہ اللہ تبارک آپ ایک ایسے مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو وہ آپ کے لیے کام کرے، حالانکہ ہم لوگ تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے، آپ جو حکم دیتے ہیں ہم اسی حکم میں لبیک کہتے ہیں۔ جس کو سجدے میں کہا، فرشتے کچھ سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام کے حالت میں ہے، ہر ایک فرشتے اپنے اپنے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کے ایک بال کے برابر فرشتے ادھر ادھر حکم کے تکمیل میں نہیں غلطی کرتے ہیں۔ لیکن فرشتے جب سوال کیا، اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ فرشتے دوبارہ پھر دلیل سے قائل کرنا چاہا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو آپ انسان کو بنانا چاہتے ہیں، آدم اور آدم کے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ تو آپس میں فڈا کسی کریں گے، یہ تو مار پیٹ اور اسی طرح اپنے آپس میں جھگڑا کریں گے۔ اللہ تبارک پھر فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان آ رہے ہیں، ہر ایک انسان کے اولاد آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے اماں کا نام ماں حوا ہے۔ تو انسان کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات انسان کو الگ بنایا، الگ کوالٹی دیا، چاہے اس کو سوجنے کے اعتبار سے، بجھنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، اور اسی طرح اگر میں بڑھ کر کہوں تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت سے پیدا فرمایا تھا، ہم اور آپ سب جانتے ہیں دیہات کے لگ بھگ رہنے والے ہیں، چاہے کسی ایک جانور لے لیجیے، بکری ہے، گائے ہے، کتا ہے، بھینس ہے، کوئی بھی جانور ہو، جس وقت سے اس کو دنیا میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اس کے اندر نہ رہنے میں، نہ سہنے میں، اور نہ ہی کھانے پینے کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینج نہیں۔ لیکن ایسا انسان ایسے مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ تمام مخلوقات سے افضل بنایا، اشرف بنایا، بیسٹ بنایا۔ ان تمام کے نتیجے میں انسان کا کھانا پینا، رہنا، سہنا، ہر ایک چیز بدل گیا، اس کا ہر ایک چیز بدل گیا، یہاں تک کہ اس کا بولنے کا انداز ہی بدل گیا۔ انسان ایک زبان بولتا تھا جس جگہ رہتا تھا، لیکن بعض ایسے انسان ہیں جس کو 5 کو 7 10 12 20 زبان، کسی انسان کو 20 زبانوں جانتا ہے۔ حالانکہ ہم غیر مخلوق میں دیکھیں، وہی جو بکری بولتی ہے وہی ہمیشہ بول کے آتی ہے، وہی جو آپ کا گائے بولتا ہے، بھینس میں وہی بول کے آتا ہے۔ طوطا کو صرف چینج کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو تمام مخلوقات سے اللہ تبارک انسان کو اشرف بنایا، اللہ نے اس کو افضل بنایا ہے، اور اللہ تبارک قرآن خود فرما دیا، 4 دفعہ قسم کر فرما رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک تعالی قسم کھا رہے ہیں، وہ تین کا قسم کھا رہے ہیں، والزیتون زیتون کا قسم کھا رہے ہیں، والتین والزیتون وہذا البلد الامین، اور مکہ مدینہ قسم کھا فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ حال ہم دیکھ سکتے ہیں کسی اور مخلوق کی تصویر اپنے سامنے کھڑا کریں، آپ نے آئینہ میں رکھے فوٹو دیکھے کہ اس مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کھینچنے والا ہوتا ہے، کشش کے اعتبار ہوتا ہے، دیکھنے سننے اعتبار سے ہوتا ہے، انسان کو اللہ نے بہت زیادہ اونچا، بہت افضل بنایا۔ اسے ہمارے زمان میں انسان کو تمام مخلوقات میں افضل کرا گیا، اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں اشرف دیا گیا، بیسٹ بنا دیا گیا ہے۔
یہ تمام نعمتیں، یہ تمام فضلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دینے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی دولت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمائے. کہ صلی اللہ، جوڑ سے پڑھیے، درود پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آپ کی زندگی میں عطا فرمائے. حالانکہ اگر ہمارے آپ کے نبی ہمارے آپ کے نبی نہ آتے تو ہم نہ ہی خدا کو پہچان سکتے، اور نہ ہی قرآن کے احکامات کو پہچان سکتے، اور نہ ہی ہمارے نبی اگر نہ آتے تو اس دنیا میں جو ظلم تھا، جو تشدد تھے، جو اسی طرح موقع چلتا تھا کہ اپنے گھر میں اگر کسی کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی اس بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا. ایک واقعے کی بات آگے چلوں گا. ایک گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، وہ باپ بہت پریشان ہوا. اور واقعہ کیسا ہوا؟ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں نے اس بیٹی کو چھپا لیا، باپ کو نہیں معلوم ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. جب بتایا کہ نہیں، جو ہوا تھا وہ مر گیا. بیٹا خوش ہو گیا، چلو بیٹی ہوئی تھی لیکن مر گیا. جب وہ باپ آتا تو بیٹی کو چھپا دیتی، سلا دیتی. اسی طرح کس طرح دن گزرتا گیا. جب اس بیٹی کی عمر 2 سال پلاس ہو گیا اور کسی اتفاق سے وہ باپ گھر میں گھس گیا اور آنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ ایک بچہ گھر میں کھیل رہی ہے. فوراً اپنی بیوی سے مطالبہ کیا کہ یہ بچہ کہاں سے ہے. وہ ہکا بکا ہو گئی اور ڈائریکٹ بولے کہ یہ جو بچی ہے یہ ہماری بیٹی ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا 2 سال پہلے، اور میں نے آپ کو جھوٹ کہا تھا تاکہ آپ اس کو ہلاک نہ کر ڈالے، آپ اس کو مار نہ ڈالے. اس دور میں کس طرح سوچ رکھا جاتا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس بیٹی کے لیے ایک داماد آئے گا اور داماد مجھ سے آگے بڑھ کر رہے گا، مجھے ذلیل رسوا محسوس ہوگی. اسی وجہ سے اس کو آر محسوس ہو رہی تھی، شرم محسوس ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بیٹی بولا ٹھیک ہے، ہم فلان جگہ بازار لگا ہوا ہے، وہاں پر میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے، ہم گھومنے جائیں گے. بیٹی کو سجا دو. بیٹی کو بڑھیا سے ڈریس بنایا، بڑھیا سے بال اور سوارا، تیل لگا کے باپ کا حوالہ کر دیا. ماں کو کیا معلوم کہ بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہیں. جانے کے بعد دور دراز جنگل میں چلا گیا. جنگل میں جانے کے بعد گڑھا کھود رہا ہے تو گڑھے کھودتے کھودتے جس میں بالو لگتا ہے، مٹی لگ رہی ہے، اس مٹی کو بیٹی خود صاف کر رہی ہے کہ پاپا جی آپ کے جسم میں مٹی لگ رہا ہے، صاف کر رہی ہے وہ بیٹی. اور حالانکہ دیکھا جائے یہ یقینی چیز ہے، بیٹے کے بالمقابل باپ سے بیٹی زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹی کے ذات باپ کا خیال بیٹی زیادہ رکھتی ہے بالمقابل بیٹے کے. حالانکہ بیٹا بھی محبت کرتا ہے باپ سے لیکن اظہار نہیں کر پاتا ہے، بیٹی اظہار کر دیتی ہے. اس کے بعد جب باپ نیچے آ گیا، نیچے آنے کے بعد بیٹی بھی بول رہی ہے کہ پاپا جی آپ نیچے مت رہیے، آپ گر جائیے گا، آپ کو لگ جائے گا. لیکن وہ بات کو سنا نہیں. وہ مٹی کھودتے رہے. کھودنے کے بعد بولے بیٹی تم نیچے آ کے دیکھو کتنا گڑھا ہے، میں اوپر تم اٹھا لوں گا. بیٹی خوش ہو گئی کہ اب کھیلنے مجھے ملے گا پاپا سے. گڑھے میں اٹھنا ہے، پھر اترنا ہے، اٹھنا ہے، پھر اترنا ہے. بیٹی نیچے اتری. اترتے ہی کیا بیٹی کو اتار دیا اور مٹی ڈھانکنا شروع کر دیا. زندہ بیٹی کو اسی جگہ پر درگور کر دیا، زندہ دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کر واپس آ گئے اور سینہ تان کر رہا کہ اب میرا گھر میں کوئی داماد نہیں آئے گا، میرا گھر میں کوئی داماد نہیں ہے گا، مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ دور تھا. یہ دور گزرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے گھر میں بھیجا. اور بھیجنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نبی کے ذریعے سے پورے دنیا کے تاریخ کو مٹا دیے، اور اسی نبی نے بیٹی کو وہ مقام دیا اگر ماں بن جاتی اس کے پیر نیچے قدمہ عطا فرماتے ہیں. بیٹے اگر کسی گھر میں آتی ہے تو اس کو رحمت اور برکت کا قرار عطا فرماتے ہیں. اور ہمارے فرماتے جو شخص گھر میں 3 بیٹی ہو اور 3 بیٹیوں کو صحیح طرح دین تعلیم دیتا ہے، حلال و حرام کا تمیز دیتا ہے، اس کا صحیح طریقے سے اللہ اس کے رسول کا پہچان عطا کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث مورا تعلیم دیتا ہے، اور دینی دنیا تعلیم کے ساتھ اس کو رخصت کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو ہمارے نبی خود فرماتے اس کا جنت ٹھکانہ میرے ساتھ 2 انگلی کا دکھا ہے. پھر 2 اگر بیٹی اس کا بھی اسی طرح ہے. ایک صحابی پوچھتے یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہے تو ہمارے فرماتے ہیں جس کی 1 بیٹی ہے اور اس نے مکمل اس کا حق ادا کیا ہے، اس کے تمام ضرورت پورا کیا ہے، وہ بھی میرے ساتھ جنت اسے داخل ہے. کہیں سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کے امتی ہمیں کو جو پیدا کیا ہے یہ ہمارا آپ کا چوائس نہیں تھا، اور نہ ہمارا اس دنیا میں آنا ہمارا آپ کا چوائس تھا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل سے ہمیں آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا. اور مزید اور بھی کرم یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نبی امتی کے ساتھ ساتھ اس نبی کلمہ پڑھنے والا مجھے بنایا. کہیں سبحان اللہ.
ہم میں ہر شخص لا الہ الا اللہ اگلا کلمہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور جو شخص اس دنیا میں آنے کے بعد نبی کو تو مانتا ہے لیکن نبی کے کلمہ نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان جتنا بھی اچھا ہو جائے. ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو پیپر لیک کا معاملہ چل رہا ہے، غیر مسلمان باقاعدہ غیر مسلمان خود ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی کو تو مانتا ہے، نبی کی نہیں مان رہا. تو نبی کو ماننا الگ، نبی کی ماننا الگ چیز ہے. دنیا میں ہر ایک انسان، بہت ایسے انسان ہیں جو نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے. نبی کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کلمہ پر ایمان، اس کو یقین اس کا ہونی چاہیے. میرے معزز سامعین کرام، تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھیجا ہے، اس کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں ہم جو ہم آئے ہیں صرف گھر بنانے کے لیے، کھیتی کھلیان کے لیے، کام کاج کے لیے، زمین زائداد اور پراپرٹی انکم کرنے اور ہڑپنے کے لیے اور جمع کرنے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کو کیسے پہچانے، نبی کو کیسے پہچانے اور اس کے طریقے میں ہم زندگی کیسے گزارے. اسی لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے. حالانکہ بہت ایسا دنیا میں انسان آیا گزر گیا، لیکن گزرنا اصل چیز نہیں ہے. دنیا میں آنے کے بعد اگر تمام ضرورتوں کام کرنے کے بعد گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے زندگی کو موت سے پہلے موت کی تیاری اگر نہ کر لیے تو پھر آنے والا وقت جو قبر ہے، جو بہت ہی نازک صورتحال ہے، اس جگہ ہمارا آپ کا نازک صورت گزرے گی، جس کے بارے میں ہم اور آپ علماء زبان سنتے آئے ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے، ہر ایک شخص ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دیا، اس زندگی کو ہم غور فکر کریں اور اس زندگی کو اللہ اس کے رسول طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. درود میں پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.